اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ کلاس 9 پریویس لیکچرز میں آپ نے سورۃ انفال کے رکوع نمبر 6 اور رکوع نمبر 7 کا ترجمہ اور ان کی کویسچن آنسرز اور ورڈز میننگ کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو احادیث کا ترجمہ بھی کروایا تھا اور تشریح کروائی تھی۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موضوعاتی مطالعہ آپ کے پیپر کا ایک لازمی پارٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کو چار چیپٹرز کی تیاری کرنی ہے۔ چیپٹر نمبر 1، 2، 3 تو ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ریوائز بھی کریں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ تو اسٹوڈنٹ، زکوٰۃ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک اسلام کا لازمی رکن ہے اور ایک بڑا اہم رکن ہے، اور اس کا قرآن پاک میں بار بار حکم نازل ہوا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کی فرضیت کن لوگوں پر ہے، کیا اس کی امپورٹنس ہے اور اس کے مصارف کیا ہیں، یہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پیپر میں آپ کو جب اس کا کویسچن آتا ہے تو اسٹوڈنٹس، پیپر میں جو کویسچن آتا ہے وہ آپ کو اس کا 5 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس میں چوائس ہوتی ہے، 2 کویسچن ہوتے ہیں، اس میں سے آپ کو ایک کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم سب سے پہلے تو اس کا کویسچن نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ سب سے پہلا کویسچن ہے آپ کا زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت۔ تو ہم اسی کویسچن کے ساتھ ہی چلتے ہوئے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بھی انفارمیشن دیتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کویسچن کو ڈسکس بھی کرتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بیٹا، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ اس کا لغوی جو مفہوم ہے، جو لغت کے معنی ہے اس کے، وہ ہے کہ کسی چیز کو پاک کرنا، اس کی نشو و نما ہونا یا بڑھنا، یہ لغت کے معنی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے اصطلاحی مطلب دیکھتے ہیں جو کہ شریعت کے اکارڈنگ ہے، تو زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جس کا ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ ایک خاص مقدار میں ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کیا ہوتا ہے جی؟ صاحب نصاب کا مطلب ہے جس کے پاس اتنی رقم ایک سال تک موجود ہو، اس کی ضروریات سے زائد اس کی سیونگز میں نصاب کے مطابق رقم موجود ہو، جو نصاب اسلام میں فکس کیا گیا ہے زکوٰۃ کا، وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس نصاب کے اکارڈنگ اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے اور آپ کے پاس وہ رقم آپ کی ضروریات سے زائد ہے اور ایک سال اس رقم کو پڑے ہوئے گزر گیا ہے، تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں اور اس پر جو ہے وہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جو سال میں ایک دفعہ ادا کی جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ کی قرآن پاک میں بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ کئی مقامات پر زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی بچے 2 ہجری میں، اور 8 ہجری کو اس کے تفصیلی احکامات نازل ہوئے تھے، اور 9 ہجری میں عملی طور پر اس کو نافذ کر دیا گیا تھا۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اندازہ ہم کس بات سے لگا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا اندازہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 82 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، اور جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم آیا ہے۔ جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنین کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں اور اس کے ذریعے انہیں پاک صاف کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ میں حکم آیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر 167 میں کیا ارشاد فرمایا کہ مومنو اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے خرچ کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جیسے کہ بچے باقی عبادات جن میں سے ہم نماز کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا، حدیث میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ نماز ایک فرض عبادت ہے، اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہر مسلمان پر، عاقل بالغ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ایک فرض عبادت ہے۔ یہ ایسی فرض عبادت ہے کہ آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر تو آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر یہ آپ کو ادا کرنی ہے، یہ آپ کو آپ کے مال پر غریبوں کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے ہیں اور اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے دوسروں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں،